ہم جس کو چاہتے ہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو، کبھی مولویوں کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ جس بندے کو گالیاں دینے کی عادت ہے وہ فاسق ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں ہر صورت تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر یعنی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقین کر لو کہ بڑا سخت ہے۔ لڑکا اور لڑکی ایک کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا مطلب کوئی گمان کرے گا کہ ایک دوسرے کو قل ہو اللہ سنا رہے ہیں؟ جو اولاد اپنے والدین کی بے عزتی کا باعث بنتی ہے، گویا اس اولاد نے خود بے عزتی کی نماز ہے۔ کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی وہ منافق کی علامات سے متعلق تھی۔ اس پر کچھ چیزیں ابھی تک موجود ہیں، انشاءاللہ وہ دوبارہ سے جھوٹ سے متعلق کوئی بات آئی تو ہم انشاءاللہ اس میں ان کو ذکر کریں گے۔ کچھ اہم چیزیں ہیں۔ آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ فسق ہے، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے، اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اتفاق کیا۔ باب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو برے اخلاق ہیں، بری خصلتیں یا بری جو ایٹریبیوٹس یا کوالٹیز ہیں، ان سے ایک مومن کو بچنا ضروری ہے، اور وہ کون کون سی بیڈ ہیبٹس یا کوالٹیز ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم ان سے بچ جائیں۔ یہ تعلیم ہمیں کوئی عام شخص نہیں دینے والا، کوئی بہت ہی زیادہ ایکسپیرینسڈ، کوئی بہت زیادہ ایجڈ، کوئی بہت ہی رتبے اور شان والا، کوئی بہت ہی انٹلیکچوئل لیول پر فائز کوئی شخص، یا کوئی بہت ہی دانشور کوئی شخص، وہ نہیں۔ یہ تربیت ہماری، وہ ہستی اور وہ ذات یہ ہماری تربیت کر رہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد یعنی مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بالا اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ ان کی تربیت ہے ہمارے لیے، یہ ان کی ٹیچنگز ہیں، تو وہ بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے ٹیچر ہیں، ہم ان کی ٹیچنگز کو سیکھ رہے ہیں۔ تو اس شخص کے لیے کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ جس کے ٹیچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اگرچہ وہ بالواسطہ ہی کیوں نہ ہوں، انڈائریکٹلی ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ بڑی ہی نصیب کی بات ہے جس کو نصیب ہو۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فداہ نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، انہوں نے ہمیں دو چیزوں سے روکا۔ روکنے کا انداز کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق، فسق ہے۔ سباب کا معنی ہوتا ہے کسی بھی طرح سے کسی کو برا بلا کہنا، اس میں گالی گلوچ بھی آ جاتی ہے، برا بلا کہنا بھی آ جاتا ہے، طعن و تشنیع کرنا بھی آ جاتا ہے، کسی بھی طرح سے کسی کو اس کی عزت پر اصل میں یہ حرف ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے کسی کی بے عزتی کرنا یہ سباب میں شامل ہے۔ تو کہا کہ سباب المسلم، مسلمان کو، یہاں پہ مسلم کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بولا، المؤمن کا لفظ نہیں بولا۔ یعنی کیا مطلب؟ عموماً المسلم اور المؤمن دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، مسلمان اور مومن ایک ہی کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے استعمال ہوں تو کچھ فرق ہوتا ہے۔ مراد یہاں سے یہ بات ہے کہ کوئی ادنا سا بھی مسلمان ہو، ادنا سا مسلمان، جس پر مسلمان ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہو، یعنی جسے مسلمان کہا جا سکتا ہو، وہ بے شک رتبے میں آپ سے جتنا مرضی کم ہو،
مال و دولت میں آپ سے بہت ہی حقیر ترین ہو، کپڑے اس کے میلے ہوں، ہاتھ پاؤں اس کے گندے ہوں، کچھ بھی ہو، جس پر مسلمان کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اس کو برا بلا کہنا، اس کو گالی دینا، یہ فسق ہے۔ فسق کا معنی ہوتا ہے نکل جانا۔ تو فاسق کو فاسق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے اصول و ضوابط اور قواعد ہیں نا، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کسی ادارے کے، کسی انسٹیٹیوٹ کے، کسی کالج یونیورسٹی کے، کسی کمپنی کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے نکل جاتے ہیں، یعنی ان کو فالو نہیں کرتے، تو ان کو کبھی باغی کہا جاتا ہے، کبھی نافرمان کہا جاتا ہے، کبھی ان کو کریمنل کہا جاتا ہے، ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی جو شخص کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے نکلتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الحجرات میں؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ جس بندے کو ایمان کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے نام کے ساتھ فسق کا لفظ آ جائے، یہ بہت بدترین چیز ہے۔ کہ یہ کہا جائے فلاں بندہ مسلمان ہے اور فاسق ہے، بہت بری چیز ہے، بدترین چیز ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب، اور جس نے فسق سے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، اس کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ یہ ہے تعمیر شخصیت، یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اس کے بغیر آپ کی پرسنالٹی نہیں بن سکتی۔ جتنے مرضی طاقتور ہو، جتنی مرضی کاسٹ آپ کی بلند ہے، جتنی مرضی خوبصورتی ہے، یہ چیزیں ان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کوئی عزت، کوئی احترام آپ کا، نہ اللہ کی نظر میں نہ لوگوں کی نظر میں۔ تو کہا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں اس کی بے عزتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلمی علی المسلم، آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا مال بھی دوسرے پر حرام ہے کہ وہ ناحق لے، اور اس کا خون بہانا بھی دوسرے پر حرام ہے، اور اس کی بے عزتی کرنا بھی دوسرے پر حرام ہے۔ تو جس چیز میں مسلمان کی بے عزتی ہوگی وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ کہا سباب المسلمی فسوق۔ اور پچھلی حدیث کیا تھی منافق کی علامات کے بارے میں؟ تو جب بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس میں بھی کیا چیز ہوتی ہے بلا؟ اس میں بھی جھوٹ انوالو ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو بندہ گالی دیتا ہے کسی کو، تو جھوٹ انوالو ہوتا ہے۔ ماں بہن کی لوگ گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ انوالو ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ اپنے بڑے بزرگوں کی باتیں کرتے ہوئے نا، کہ وہ ہمارے بزرگ بڑے اچھے تھے، بڑے صاف گو تھے، لیکن بس گالیاں دیتے تھے، تو ان کی گالیاں نقل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ گالی دیتے تھے، وہ یہ گالی دیتے تھے۔ یہ گمراہی ہے، یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ذکر ایسا ہے کہ وہ گالیاں دینا ان کی عادت تھی، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، نہ کہ یہ کہ ان کی گالیاں انہی الفاظ سے دہرائی جائیں۔ اسی طرح سے ایک بندہ مسلمان ہو، مومن ہو، یعنی کیسے ممکن ہے کہ اس کی زبان پر گالیاں آئیں؟ یہ چیز تو پھر تربیت کا پتہ دیتی۔ ایک بندہ جس کی زبان پر گالی آئے گی، کیسے گالی آئے گی؟ یا تو اس کے والدین میں سے کوئی گالی دیتا ہوگا، یا اس کا معاشرہ، یا اس کے گھر میں جو تربیت، یا اس کا ٹی وی، یا اس کی موویز، یا اس کے دوست احباب جن سے اٹھتا بیٹھتا ہے، یا اس کا اسکول، وہاں سے گالیاں وہ سیکھے گا۔ اور اس پر چیک رکھنا چاہیے، چیک رکھنا چاہیے۔ ہم کتنی آسانی سے لوگ، بچے بھی بڑے بھی، دوسروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو، کبھی مولویوں کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ یہ فسق ہے، یہ فاسق لوگ ہیں۔ جس بندے کو گالیاں دینے کی عادت ہے وہ فاسق ہے۔ وَقِتَالُهُ کفر، اور مسلمان سے لڑائی کرنا، قتال کرنا، یہ کفر ہے۔ ناحق اس سے لڑائی کرنا، یعنی فسق اگر کبیرہ گناہ ہے تو اس سے مسلمان کو گالی دینا، یعنی اگر کبیرہ گناہ ہے تو اس سے لڑائی کرنا، اس کبیرہ گناہ میں بھی اس کی شدت زیادہ ہے۔ کفر کا اس کو نام دیا۔
اللہ اکبر. کفر کا جب نام دیا گیا تو کفر اسلام میں دو چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا. کفر ایسا ہوتا ہے جو عام نافرمانی پر بھی کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر کے مقابلے میں بھی کفر کا لفظ استعمال کیا. جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو میں ہر صورت تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر یعنی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقین کر لو کہ بڑا سخت ہے. اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے وہ اپنے والدین کو گالی دیے جانے کا باعث بنتا ہے، اس لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے. اس کا گناہ اللہ کے ہاں سے لکھا جائے گا کہ اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی. اور بالکل اسی طرح سے بہت اچھی طرح سے سوچ لیجیے، جو شخص، جو اولاد اپنے والدین کی بے عزتی کا باعث بنتی ہے، گویا اس اولاد نے خود بے عزتی کی اپنے والدین کی. اس حدیث کو سامنے رکھ کر اگر استدلال کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، یعنی آپ کی حدیث میں یہ جو بتایا گیا کہ جو شخص اپنے والدین کو گالی دینے کا باعث بنتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ خود اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے. اسی طرح جو شخص، لڑکا ہو یا لڑکی، بیٹا ہو یا بیٹی، اپنے والدین کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے یا بنتی ہے تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے خود اپنے والدین کی بے عزتی کی. اس لیے یہ بہت خیال رکھیں. جو بزرگوں کی عزت بنی ہوئی ہے، اگر ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم نقص کا تو سبب نہ بنے. کم از کم نقص کا سبب تو نہ بنے. ہاں، وہ عزت وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی نظر میں عزت ہے. اب والدین ہمارے، کسی کے والدین اگر اڑ جائیں برادری ازم پر، کاسٹ پر، یا اور اس طرح کی کسی غیر شرعی فعل پر، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ہمیں تو والدین محبوب اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رتبہ بلند کیا. جب وہ اس اللہ کے خلاف جائیں گے جس اللہ نے والدین کو مقام و مرتبہ دیا، ہم تو اللہ کے ساتھ ہیں. ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ان کے ساتھ ہیں. والدین ہیں وہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو. ادب و احترام اپنی جگہ پر، آپ پر جان قربان ہے، لیکن یہ کبھی سوچیں بھی مت. تو اس طرح سے یہ چیزیں جلتی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن، تم لوگ گمان سے بچ جاؤ. فإن الظن اکذب الحدیث، بلا شبہ جو گمان کرنا ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے. متفق علیہ، اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا اتفاق ہے. اس حدیث میں بھی آپ دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس چیز کو سب سے جھوٹی بات کس کو کہا گیا ہے؟ آدمی کا ایسے ہی اندازے لگاتے رہنا، گمان کرنا. گمان کرنا، اب یہ اس کی باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ جس بندے میں یہ جو گمان کرنے کی عادت پڑ جائے نا جس بندے کو، اس کی شخصیت دھندلا جاتی ہے. اس کی شخصیت وہ پرفیکشن کی طرف اور تعمیر کی طرف اور امپروومنٹ کی طرف نہیں جاتی، ڈاؤن جاتی ہے. جلتا بھنتا رہتا ہے وہ شخص. اس شخص میں اس ایک گناہ کی وجہ سے اس میں کئی بڑے گناہ آتے ہیں، اور اس کا سیکوینس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے باز آ جاؤ. ان بعض الظن اثم، یقین کر لو کہ کچھ گمان گناہ ہیں. کچھ گمان، اس کا مطلب کچھ گمان گناہ نہیں ہے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. فإن بعض الظن ان بعض الظن اثم، تم لوگ جو کچھ گمان ہیں وہ گناہ ہیں، باز آ جاؤ. ولا تجسسوا، یعنی بدگمانی کے بعد کچھ گمان جو گناہ ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ بدگمانی. بدگمانی کے بعد بندے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ جاسوسی ہوتی ہے. جس بندے کے بارے میں بندہ بدگمان ہوگا اس کی جاسوسی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ولا تجسسوا، اور جب جاسوسی کرے گا تو جاسوسی کا مقصد یہ کہ اس کے عیب تلاش کرے. اور ولا یغتب بعضکم بعضا،
اس کے بعد غیبت کا دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ غیبت میں کسی کا عیب بیان ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی چیز کو برا بھلا وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کی غیر موجودگی میں، اس طرح سے چیزیں چلتی ہیں۔ اچھا، قرآن میں جو کہا گیا کہ ان بعض الظن اثم، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ گمان گناہ نہیں ہوتے، اور پھر یہ شروع میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے باز آ جاؤ۔ تو وہ کون سے گمان ہیں جو گناہ نہیں ہیں؟ یہ وہ گمان ہیں جس گمان کے پیچھے کوئی شواہد ہوں، کوئی گراؤنڈ ریالٹیز ہوں، کوئی اسباب ہوں کہ وہ واقعی وہ شک پڑ رہا ہو، واقعی وہ گمان اس سے پیدا ہوتا ہو، اسباب ہوں، اور جو بغیر کسی سبب کے ہو، بغیر کسی سبب کے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہے۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ سب سے بدترین، سب سے جھوٹی بات ہے یہ۔ بہت سارے جھوٹ اکٹھے کیے جائیں تو جو بدگمانی ہوگی وہ زیادہ بڑا جھوٹ ہوگا، اس لیے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے اپنے اندر ہی اندر بات کو بنایا، سوچا اور اس کے مطابق آگے کر دیا۔ کچھ ہمارے پاس کیسز آئے لوگوں کے آپس میں، گھروں کے، اس میں کچھ اللہ کے بندوں نے، اللہ کی بندیوں نے اپنے آپ پر ظلم یہ کیا اور پورے خاندان میں فساد صرف اس بات کا تھا، خود ایک بات سوچ لی کہ یہ بات اس نے کہی ہوگی، یہ اس نے کہی ہوگی، وہ فلاں بندہ بات کر رہا ہوگا، اسی سے ہی بات کر رہا ہوگا۔ اس طرح کی بدگمانی کر کر کے اس نے اپنے اعمال کا بھی بیڑا غرق کیا اور اپنے سکون بھی غارت کیا۔ ایک خاندان میں، ہنستے بستے خاندان میں بدگمانی کی آگ ایسی لگائی کہ کئی لوگوں کی عزتیں اچھال دی، اور یہ گھر گھر ہو رہا ہے، یہ گھر گھر ہو رہا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر آتا ہے، وہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے تو بیوی بدگمان، بیوی کے پاس پہلے آ جاتا ہے تو والدہ بدگمان، یہ بدگمانی ہے۔ اور گمان وہاں پہ جیسے دو غیر محرم لوگ ہیں، لڑکا اور لڑکی، آپس میں اکٹھے ایک جگہ پر موجود ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہے کہ یار یہ تو معاملہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، کوئی بندہ گمان کرے تو اس کا تو ایک سبب ہے نا۔ کسی کی کوئی چیز چوری ہوگی، اس چوری کے معاملے میں کچھ ایسے شواہد ملے کہ فلاں بندہ اس کی طرف شک جا رہا ہے، گمان جا رہا ہے، اسباب ہیں، تحقیق ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کورٹ کچہریوں میں جہاں پہ حق اور انصاف کی بات ہو، ان کی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کیسے حق تک کیسے پہنچا جاتا ہے، پرکھا کیسے جاتا ہے۔ اسی طرح شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں نا، اسباب اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ یہ جو بات ہے اس سے یہ گمان پیدا ہو رہا اور اس گمان کو اس چیز کی وجہ سے تقویت مل رہی ہے۔ ایسے گمان گناہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے میں ان کو کہتا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ ہم لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں نا آپ کا ذہن ہی خراب ہے، آپ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں سوچتے ہو۔ کہا ہم لوگ جیسے کسی پر یہ بدگمانی کرنا منع ہے نا، شک کرنا منع ہے، مناسب بات نہیں ہے، اسی طرح یہ بات بھی ممنوع ہے کہ ہم شک کا کسی کو موقع دیں، یہ ممنوع ہے۔ کسی کو بدگمانی کا موقع دیں، گمان کا موقع دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، آپ سے بڑھ کر پاکیزہ پاک دامن کون ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ دو صحابہ قریب سے گزرے، آپ نے جب گزر گئے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، آپ نے ان سے کہا علی رسلکما، بے رکو، پھر کہا کہ یہ میری بیوی ہیں۔ تو ان کو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ابھی تو بدگمانی نہیں ہوگی، بعد میں ممکن ہے کہ تمہارے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شک کا موقع نہیں پیدا ہونے دیا۔ میں ان کو اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا آپ لڑکا اور لڑکی ایک کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا مطلب کوئی گمان کرے گا کہ ایک دوسرے کو قل ہو اللہ سنا رہے ہیں؟ دونوں گاڑی میں اکٹھے سفر کر رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی، کیا مطلب گمان کرے کہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں؟
مطلب کیا گمان کریں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو، مطلب کیا کریں گے؟ آپ نے خود بدگمانی کا موقع دے دیا ان کو، آپ نے خود بدگمانی کا موقع دے دیا۔ سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ اور کس قدر ناشکرے ہیں وہ لوگ، کتنے مجرم ہیں وہ لوگ جو ان تعلیمات کو اپنانے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کون کرے گا یہ تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر دی؟ بدگمانی کا موقع ہی نہ دو، بدگمانی کا موقع دو گے تو پھر تو معاملہ خراب ہوگا۔ بچہ ہے ایک، وہ موبائل استعمال کر رہا ہے، کسی کو دکھاتا ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کس لیے نہیں دکھا رہے؟ کیا ایشو ہے؟ جی میری پرائیویسی ہے۔ تو کیا پرائیویسی ہے آپ کی؟ کون سی پرائیویسی ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں کہ ان کے موبائلز کو چیک کیا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے، بات یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو، وہ نوجوان سوچے کہ میری پرائیویسی کیا ہو سکتی ہے، پھر اس کا ضمیر اس کو بولے گا کہ ہاں مسئلہ ہے۔ جب آپ اس طرح سے لوگوں کو منع کرو گے تو پھر آپ کو آپ کے بارے میں گمان تو ہوگا نا، خاص طور پہ جب کوئی مسئلہ پہلے سے چل رہا ہو، خاص طور پہ جب کوئی مسئلہ پہلے سے چل رہا ہو تو گمان تو پیدا ہوگا۔ اگر آپ کلیئر ہیں تو آپ اپنی تلاشی دے دیں۔ ایک بندہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو، مطلب آپ کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن اگر وہ بندہ پاک دامن، پاک صاف ہے، وہ لے لو بھائی تلاشی، کیا مسئلہ ہے؟ اور ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں، ہمارے یہ سیل فون ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کو ہمیں اپنے لیے عذاب نہیں بنانا چاہیے۔ یہ میں نصیحت کرتا ہوں سب کو جن کے پاس میں موبائل اور سیل فون ہے، ان کو پاکیزہ رکھو۔ کسی وقت بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ لو، دیکھو پورا میرے موبائل کی تلاشی لے لو۔ ہاں ممکن ہے خاوند اور بیوی کی آپس کی بات چیت ہو، وہاں پہ آپ نہ جاؤ۔ کب ہم اپنا موبائل کسی کو نہیں دکھاتے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں؟ بات تو ہم بڑی کرتے ہیں کہ نہیں پرائیویسی ہے، پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی ضمیر کی عدالت میں تو اپنے آپ کو کھڑا کرو نا، کیوں بھئی ایسا کیا موبائل میں؟ تو پاکیزہ رہیں گے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ پاکیزہ جب رہیں گے ہم، ہر اعتبار سے پاکیزگی ہو ہمارے پاس۔ کسی کی راز کی باتیں ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، وہ کسی کو نہیں دکھائی جائیں گی، بتا دیا جائے کہ یہ آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ نہیں دیکھ سکتے، شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ ممکن ہے بہت ساری ایسی غیر شرعی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں، جن کا ہونا ہمارے پاس وہی ناجائز ہو اور ہم سمجھ رہے ہو کہ یہ کسی کا راز ہے۔ اب تو رازدان کس کو کہتے ہیں؟ اب تو رازداں اسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے دوست احباب میں سے، خواتین کی سہیلیوں میں سے، وہ جو اس کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے اس کو رازداں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچی اپنے گھر سے بھاگ گئی، ایک رازدان سہیلی کو پتا ہے، یہ جو رازدان سہیلی ہے نا، یہ سب سے بڑی ظالم اور سب سے بڑی فسادی ہے، یہ کہ جس نے اتنے بڑے غیر شرعی عمل پر ایک کا ساتھ دیا اور اس کو راز رکھا۔ گناہ کے بارے میں ہم کسی کے رازدان نہیں ہیں۔ ہاں کسی سے گناہ ہو گیا، اس کے اوپر پردہ پوشی کرنی چاہیے اس کی اصلاح کے بعد، کہ اس نے سچی توبہ کر لی، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ کیا ہمارے کون سی دوستیاں ہو گئی کہ یہ ہمارے مطلب اتنے بڑے بڑے گناہ، اور یہ جی میرا رازدان ہے، یہ میری رازدان ہے، ہماری باتیں یہ کیا عجیب، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بدگمانی ہے، بدگمانی کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ بدگمانی اول تو کرنی نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس ایک کیس آیا، کسی نے کہا کہ اب میرے شوہر کو میرے اوپر شک رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو تم لگتا ہے کہ باہر نکل جاتی ہو کہیں، یا تمہارے موبائل میں تمہارے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہے۔ کہتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں دیکھ لیں، موبائل دیکھ لیں، اگر میں باہر گئی ہوں تو آپ مجھے بتائیں۔ تو ان کے پاس کوئی وہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے اصل بدگمانی، یہ سب سے بدترین اور جھوٹی بات ہے، سب سے بدترین اور جھوٹی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے حدیث ہے، وعن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سمعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، یسترعیہ اللہ رعیتاً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک رعیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک رعیت کا حاکم بنا دیں یا ایک رعیت کا مسئول بنا دیں۔ رعیہ کا مطلب ہوتا ہے رعایا، جس کو اردو میں رعایا کہتے ہیں، اور یسترعیہ ہی کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ان پر حاکم بنا دیں، اللہ تعالیٰ اس سے رعیت کا، رعایا کا خیال کرنا، یہ ذمہ داری اس کو سونپ دیں۔ اور شروع میں لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما من عبد، عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام، یعنی جس اللہ کے غلام اور بندے کو اللہ نے کچھ رعایا، کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا، ان کا باس بنا دیا، ان کا حاکم بنا دیا، گورنر بنا دیا، یموت یوم یموت، اور جب وہ مرے گا، جس دن بھی وہ مرے، یعنی جتنی مرضی اس کی عمر لمبی ہو جائے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اور وہ ایسی حالت میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہو، الا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ شروع کا جو ما ہے نا، یہ نافیہ ہے اللہ کی وجہ سے۔ لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو ایسا بنے گا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کچھ کسی رعایا پر حاکم بنائے، اور جس دن وہ فوت ہو وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہو، مگر اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیں گے، متفق علیہ۔ اس سے پیچھے جو چیزیں تھیں جن سے ہم نے بچنا تھا، ان کا تعلق زیادہ تر انسان کے اپنے ساتھ تھا، لوگوں کے ساتھ بھی تھا لیکن اپنے ساتھ زیادہ تھا، جھوٹ وغیرہ، اور اسی طرح سے اس سے پہلے کی جو حدیث ہے، حسد ہو گیا، یہ انسان کے اپنے اندر کی چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد دوسروں تک بھی جاتی ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ہی دوسروں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ۔ اور اس میں کس بندے کو کہا گیا؟ جو بندہ حکمران ہے، گورنر ہے، یا کسی جگہ پر وہ باس ہے، کسی گھر کا سربراہ ہے، تمام اس میں جس کے انڈر کچھ لوگ موجود ہیں، وہ والد بھی ہو سکتا ہے، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ باس بھی ہو سکتا ہے، وہ گورنر بھی ہو سکتا ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کے انڈر کچھ لوگ ہیں، اگر اس شخص نے کسی بھی طرح سے اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کو دھوکہ دیا اور اسی حالت میں فوت ہوا اور توبہ نہ کر سکا، اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیں گے۔ اللہ اکبر، چھوٹی چیز ہے یہ۔ بے شک وہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، بے شک وہ بندہ بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہو، بے شک وہ ہر سال عمرہ اور حج کرنے والا ہو، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دینا۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیں اور سنبھل جائیں، ہر باپ، ہر شوہر، ہر باس، ہر بڑا، یہاں تک کہ وہ خواتین بھی جو کہ ان کے انڈر کچھ لوگ ہیں، ان پر اس کا حکم چلتا ہے، ٹیچرز ہیں جیسے، وقتی طور پر ہی بے شک وہ چلے، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک جس کے انڈر کچھ لوگ ہیں، اگر انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا تو یہ وہ عمل ہوگا کہ جو اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ یعنی دیکھیں کہ یہ انسان کی شخصیت میں کتنا روگ لگاتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یار وہ بڑا بندہ ہے، سربراہ ہے، اور اپنی ہی فیملی کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، باس اگر وہ یا وہ حکمران اور اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، دھوکہ کیا ہوگا؟ حکمران اگر ہے تو اس لیول پر دھوکہ کیا ہوگا؟ اپنے خزانے بڑھتا رہے اور عوام اور رعایا بھوکی مر رہی ہے، خود آسانی میں رہے اور جو عوام ہے وہ مشکل میں ہو، اور پتہ ہی نہ چلنے دے کہ وہ کر کیا رہا ہے عوام کے ساتھ۔ دیکھنے کو تو بڑی اچھی لگتی ہے نا حکمرانی، لیکن جنت حرام ہو جائے گی اس پر اسی طرح مراد۔ اور سبحان اللہ، یہ حدیث ایک گورنر تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے یزید کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، ان کے گورنر تھے عبید اللہ غالباً ان کا نام تھا، یا کیا نام تھا، اس کے سامنے یہ حدیث، یہ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ، یہ جو صحابی ہیں، انہوں نے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تھی۔
انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی حدیث بیان کرو یا کوئی حدیث مجھے سناؤ، تو انہوں نے اس حدیث کو ان کے سامنے بیان کیا۔ یہ جو کہا گیا کہ اس پر جنت حرام ہو جائے گی، اس سے کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جرم ہے یہ کفر کے برابر جرم ہے۔ اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں یعنی مزدور ہے، مزدوری کرنے والا، اس کے ساتھ ایک چیز طے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دھوکے سے اس کو کم دیتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ دھوکہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے نا، کسی کو بھی، لیکن وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں وہ تو آپ کی شفقت کے، آپ کے پیار کے، آپ کے خلوص کے، آپ کی ہمدردی کے، آپ کی مدد کے مستحق ہیں، اور جہاں لوگ آپ کی طرف سے ایک مدد، ایک ہیلپ، ایک ہمدردی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، توقع کر رہے ہوں، وہاں پر جب آپ ان سے دھوکہ کریں گے تو یہ عام دھوکہ دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اللہ اس پر جنت کو ہی حرام قرار دے دیں گے۔ یہاں پہ بھی ہم سب اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے اپنے ماتحت لوگوں کو۔ حکمرانوں کی تو کیا ہی بات ہے، ان کو تو چھوڑ ہی دیں، یہ دنیا کے چند ایک مزے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لونڈی تھی، وہ صفائی کرتے کرتے اپنے جو اس کا آقا تھا اس کے بستر پر لیٹ گئی، بڑا نرم و گداز بستر تھا، اور وہ اس کو نیند آ گئی، اوپر سے وہ مالک بھی آ گیا، اس نے اس کو کوڑے لگائے، درے لگائے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ وہ روتی یا کچھ ایسا ہوتا، وہ ہنسنے لگی۔ جو کیوں ہنس رہی؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ میرے آقا ہیں، مالک ہیں، آپ میرے آنر ہیں، اور میں غلطی سے آپ کے اس بستر پر سو گئی ہوں، تو آپ مجھے کوڑے لگ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ دیا ہوا، آپ بھی کسی کے غلام ہیں، آپ کا بھی کوئی آنر ہے، رب ہے آپ کا، آپ یہ جو سب کچھ استعمال کر رہے ہو، تو مجھے اس پہ ہنسی آئی کہ آپ کا کیا بنے گا اللہ کے ہاں، آپ کا کیا بنے گا اللہ کے ہاں۔ اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ بہت بڑی نصیحت ہے نا۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت حکم لگانے اور ان کو صرف اس وجہ سے کہ ان کی، ہم لوگوں کی نافرمانیاں چونکہ ہم سے ذرا مختلف ہوتی ہیں نا، تو ہم ان کو گناہ گار کہتے ہیں۔ ہمارے اندر نافرمانیاں اس سے کبھی کبھی بڑی ہوتی ہیں لیکن اس سے مختلف ہوتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑا مومن اور متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ معاملے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی کی طرح کا دھوکہ کرے، بلکہ اس سے یہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ اور اس کی تعمیر شخصیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کسی بڑے کا کیا رویہ ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اگر اس کا رویہ خیرخواہی والا، اصلاح والا، ہمدردی والا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس بندے کے لیے جنت پکی ہے، پکی ہے جنت اس کے لیے۔ باقی سب چیزیں بھی دیکھی جائیں گی، لیکن اگر اس کا رویہ ایسا ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اپنی رعایا کو، پھر حرام ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو قبول کر لیں، دل و جان سے قبول کر لیں، اور اپنے حبیب مصطفیٰ رسول آپ پر، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، اہل و عیال، مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہوں، ہم ان باتوں کو قبول کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔